السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کا سلسلہ شروع ہے اور آج ہم اس کے 25ویں سبق کے اندر شامل ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا عذاب قبر اور مسلک اہل سنت والجماعت۔ عذاب قبر کے تعلق سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے عذاب قبر کے اندر اختلاف کرتی ہے۔ وہ اس بنیاد پر کہ ہم اس ترتیب کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، اور جب انسانوں کی تخلیق فرمائی تو اس کے اندر وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی موجود ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس تقسیم کے بعد بھی مرنے کا انکاری کوئی نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے مسلمان مرنے کا قائل ہے ایسا ہی غیر مسلم بھی مرنے کے قائل ہے، بلکہ دنیا کا ہر انسان، ہر ذی روح عقل و شعور والا بندہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، چاہے اس کے اندر عقل ہو یا نہ ہو، بس اس کے اندر حس موجود ہو اور اس کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہو، احساس کا مادہ ہو، تو وہ چیز یہ دیکھ رہی ہے کہ دنیا سے ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے۔ ایک چیز کا وجود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ دن تک جب تک اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہ اس کائنات میں موجود رہتا ہے، پھر اس کے بعد انتقال فرما جاتا ہے۔ تو انتقال میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے مسلمان انتقال کے قائل ہیں، غیر بھی قائل ہیں۔ البتہ یہاں پر آتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے، کہ آخرت کے اندر معاملہ جو ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر آخرت کے اندر جاتا ہے، اور ایک قیامت جب قائم ہو جائے گی اس کے بعد جو آخرت کا پورا پیکیج سامنے آئے گا، تو پھر یہاں پر انسانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ غیر مسلم حضرات جس طریقے سے مسلمانوں کا قرآن اور مسلمانوں کی حدیث اور اللہ رب العالمین کی منشا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمودات بتا رہے ہیں، اس چیز کے انکاری ہیں۔ غیر مسلموں میں کئی ایک عقیدے اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر فی نفسہ میں یہ کہوں کہ غیر مسلم آخرت کا انکار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں صحیح ہوگا، لیکن مکمل صحیح اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات اس چیز کو مانتے ہیں۔ ہاں، بعض حضرات کے اندر یہ ہے کہ آخرت کا وجود اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو دوبارہ پھر اس کو جو ہے اس کا بنانے والا جو وہ لوگ مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو دوسرے اس کے اعمال کے تناظر میں دوسری خلق کی صورت میں اس کو دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ مان لیجیے کوئی اگر اچھے کرم نہیں کیے ہیں دنیا کے اندر، تو اس کو جانور بنا کر کے دوبارہ دوسرے جنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایسے نظریات ان کے ہیں جو بالکل نہ عقل کے اندر بات آتی ہے اور نہ فہم جو ہے ایک انسان، چھوٹا انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بس ایک کہانی ہے جو بنائی گئی، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں کا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور ہر انسان کو پھر اللہ رب العالمین جو ہے امتحان لے کر کے جو اچھا رہے گا، چونکہ دنیا کے اندر امتحان تو ہو ہی رہا ہے، اسی بنیاد پر اس کو پھر فیصلے کیے جائیں گے کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنمی۔ البتہ یہاں پر آ کر کے اختلاف جو صورت میں آتی ہے، اور جس صورت کو میں آج بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کے اندر دو فریق بن جاتے ہیں۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے قبل کے جو مراحل، جس کو ہم لوگ برزخ کے ایام کہتے ہیں، اس کے اندر عذاب نہیں دیا جاتا۔ اور اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا مسلک، مذہب اور منشا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برزخ کے اندر بھی اس انسان پر عذاب اور جو ہے جزا، ان دونوں کو صادر فرماتا ہے۔ ایک انسان اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت اور جنت کی کھڑکیاں، اس کے نعمتیں اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے برا ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد برزخ کے اندر ہی عذابات کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔
یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی نظریے پر کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، اپنی معروضات اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد، ان کی کتابوں سے مسائل کو یہاں پر بیان کروں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے سمجھانے کی حیثیت سے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھا پائیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب الروح لابن قیم، یہ مطبوعہ ہے بیروت کا، صفحہ نمبر 80 پر فرماتے ہیں کہ قال المروزی قال ابو عبداللہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل، فرماتے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے اور اس کا انکار کوئی گمراہ شخص ہی کر سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنی شروعات کی باتوں کو اعادہ کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے ذکر کیا کہ انسانوں میں کوئی انسان مرنے پر اختلافی نہیں ہے، مرنے پر ہر شخص قائل ہے کیونکہ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ پھر اس انسانوں میں مومن اور کافر میں تفریق ہو جاتی ہے اس بات کی کہ قیامت کا وجود ہے یا نہیں۔ مسلمان اس کا اقراری ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین جزا سزا کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے تو مسلمانوں ہی کے اندر دو جماعت ہو جاتی ہے، ایک اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے اور ایک مضل کی جماعت ہے، گمراہ لوگوں کی جماعت ہے۔ گمراہوں کا کہنا ہے کہ قبر کے اندر عذابات نہیں دیے جاتے ہیں، یعنی جو انسان مر گیا اب عذاب کا جو سلسلہ شروع ہوگا قیامت کے بعد شروع ہوگا، قیامت سے پہلے شروع نہیں ہوگا۔ اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، جو برزخ کے حالات ہیں، ایام ہیں، یعنی جو قبر کے حالات ہیں، اس کے اندر بھی مومن کے اعمال کے بدلے میں اعمال کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اس کی کیفیت کو دیکھ کر کے معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں، اس کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو تو پھر اللہ رب العالمین اس کے عذابات کا سلسلہ اس کے تعلق سے شروع فرما دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے ذکر کر دیا، حافظ ابن قیم کی کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ آگے شرح العقیدۃ الطحاویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580 پر ایک تحریر موجود ہے، لکھا ہے کہ ظاہر لک ان کون القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ یہ لمبی تحریر ہے، پیراگراف ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات عیا ہو گئی ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ کیا مطلب ہے کہ قبر انسان کا اعمال کے مطابق ایسا بنا دیا جاتا ہے، یا تو اگر انسان مومن ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، یعنی تمام نعمتیں جو جنت کے اندر انسان کو ملیں گی، اس کا احساس اور اس کی لذتیں، اس کی جنت کی کھڑکیاں اور اللہ رب العالمین کا خاص فضل، ان کا اکرام قبر کے اندر ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر وہ بندہ مومن نہ ہو تو فرمایا کہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اسی قبر کو بنا دیا جاتا ہے، یعنی پھر عذاب کے سلسلے کو شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس بندے پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، اس کے بعد اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہزاروں طریقے سے اس کو عذاب دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے مراحل قبر کے اندر طے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب آئیے ایک اور عبارت آپ کے سامنے شرح فقہ الاکبر سے پیش کرتا ہوں۔ شرح فقہ الاکبر صفحہ نمبر 123 پر یہ عبارت موجود ہے، اعلم ان اہل الحق اتفقوا على ان اللہ یخلق فی المیت نوع حیات فی القبر قد ما یتألم او یتلذذ، کہ تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے، اس امر پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین قبر میں میت کے اندر اس قدر زندگی پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا کی تکلیف اور نعمت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر صاف موجود ہے کہ تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر دو چیزیں، یا اگر وہ بندہ مومن ہے تو اس کے لیے نعمت کی لذت، اور اگر بندہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، تو سزا کی اور تکلیف کی جو مادہ ہے اس کے ساتھ معجزن کر دیا جاتا ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ کتاب شرح فقہ الاکبر ہے۔
آگے اللہ رب العالمین کے خود کلام مقدس سے ایک آیت پیش کرنا، بلکہ ایک نہیں 2 آیت پیش کروں گا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقم علی قبری۔ اس آیت کی جو بنیاد ہے، لوازمات ہے، اس کو جب دیکھیں گے تو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو ایک شخص جو منافق تھا، بلکہ منافق ہی نہیں، منافق کا سردار تھا، سردار اعلیٰ تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اس بات پر کہ آپ اس کی قبر کے پاس کھڑے نہ ہوں اور کھڑے ہو کر کے استغفار اس کے لیے نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو چونکہ یہ جو ہے شخص ایسا ہے کہ اس کو عذاب دیا جانا ہے اور عذاب قبر سے ہی شروع ہوگا، اگر آپ اس کے قبر پر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی رحمت والے قدم جب اس کے قبر پر پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیا آئے اور رحم آئے اور اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دے، حالانکہ یہ بندہ اس بات کا اہل نہیں ہے قطعاً کہ اس کے عذاب کے اندر کمی کی جائے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کو روک دیا گیا کہ آپ اس بندے کے قبر کے اوپر کھڑے نہ ہوں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا، اگر آپ کھڑے ہوں گے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اس آیت کے اندر تو صاف لفظوں میں موجود ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت سورہ مؤمن کی ہے، یہ میں نے سورہ توبہ کی آیت پیش کی ہے، آیت نمبر 84، اور اب میں سورہ مؤمن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون جو فرعونی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، ان کو ستایا اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا اور روگردانی کی، فتنہ فساد پھیلایا زمین کے اندر، اور جو ہے بنی اسرائیلیوں کے تعلق سے یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی جو ہے نشانیوں کو توڑا، اور جہاں پر بھی ان کو جس بات کے لیے کہا گیا اس کی مخالفت کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حتمی حجت قائم کر دی گئی۔ تو اس کے بارے میں آیت قرآنی ہے کہ صبح و شام ان لوگوں کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ کس کے سامنے لایا جاتا ہے؟ آگ کے سامنے ان کو صبح و شام لایا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو فرعون والوں کو مع فرعون، یعنی اس فرعون کے ساتھ اس کی قوم کو نہایت سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ صبح و شام یعنی قبر کے اندر صبح و شام اس کو آگ کے پاس لایا جاتا ہے۔ یہ قبر کے مراحل ہے۔ آخرت کے مراحل کا تو خود آگے تذکرہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اس کو ہم فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو سخت عذاب دیں گے۔ اس سے پہلے جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے، صبح و شام جو ہے آگ کے سامنے لانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کہاں کا مرحلہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے انتقال کے بعد قبر کے اندر کے مراحل ہیں۔ تو یہ آیت بھی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تو کافی کچھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سر دست زیادہ تر میں حدیث پیش کروں، اور ایسی حدیث جو صحاح ستہ کی ہو، بخاری کی ہو، مسلم شریف کی ہو، ترمذی، ابو داؤد ہو، ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رقم ہے 102، یعنی 102 نمبر کی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاة صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر یہ کہ ہر نماز کے بعد آپ قبر کے عذاب سے، یعنی عذاب قبر سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی بھی نماز اللہ کے نبی کو ایسی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی جس کے اندر قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگا گیا ہو، یعنی ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا جا رہا ہے۔ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اگر قبر کا عذاب برحق نہ ہوتا تو اللہ کے نبی عذاب قبر سے پناہ کیوں مانگتے؟ کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ٹولہ مماتیوں کا پیدا ہو گیا ہے بر صغیر کے اندر، جو یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتے اور انسان جو ہے مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہوتی، یا یہ کہ قبر کے اندر جو ہے
برزخی حالات جسے کہتے ہیں، برزخ کی زندگی، وہ حاصل نہیں ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ باطل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقلت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عجوز یہود المنی قلتا علی فزعمت ان اہل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت انهم يعذبون عذابا تسمعه البائهم قلت فما رأيته بعد في صلاة الا يتعوذ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ کی دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئی تھی اور دونوں کہہ رہی تھی کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے سچ کہا، بے شک مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو چوپائے سنتے ہیں۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اندر صاف لفظوں میں ہے، صاف لفظوں میں، کہ مدینہ کی دو بوڑھی عورت حضرت عائشہ کے پاس آ کر کے قبر کے عذاب کے متعلق انہوں نے کہا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اما عائشہ نے اللہ کے نبی سے تصدیق کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بالکل وہ دونوں عورتیں سچ کہہ رہی تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 1349۔ آپ دیکھیں اس کے اندر تو صاف چیزیں ہیں، یعنی ایک جگہ پر اللہ کے نبی کے پاس یہ سوال آیا، مسئلہ آیا، جب اللہ کے نبی نے مسئلے کا حل کر دیا، پھر آج اس مدعے کو کیوں اٹھایا جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، اور لوگوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ یہ مواتی فتنہ جو چل رہا ہے بر صغیر کے اندر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور اسی صحیح مسلم کی روایت میں سے اس مسئلے کو اور مؤکد کروں۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامة تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ قبر کے عذاب سنا دیے جائیں۔ اس میں صاف صاف اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس امت کے لیے تو کسی بات کی گنجائش نہیں ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اس حدیث میں تو الفاظ موجود ہیں کہ ان هذه الامة تبتلى في قبورها، اس امت کو عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کے جو چیخ و پکار کو سن کر کے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اور تم کو عذاب قبر سنا دیتا، لیکن جب مجھے خطرہ ہے کہ جب تم ان چیزوں کو دیکھو گے تو تم انکار کر بیٹھو گے اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 161۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ترمذی شریف اور اس کا رقم نمبر ہے 2460۔ اس کے اندر صاف لفظ موجود ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ فتنہ مسیح الدجال سے حفاظت فرما۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ جیسے میں نے حافظ ابن قیم کی تحریر، تو اسی بات، یہ چونکہ وہ حدیث کا مسئلہ تھا اور وہ حدیث یہاں پر پیش کر دیا گیا جو صحیح مسلم کی ہے، اور اس کا رقم نمبر ہے 1350۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا یہ کہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے، ایک اور روایت ہے جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر المیت او قال احدکم اتاه ملکان اسودان ارزقان یقال لاحدهما المنکر والآخر النکیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی مردہ یا یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس پر 2 کالے رنگ کے اور 2 نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، اس میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ تو کالے رنگ کے فرشتے آنا اور منکر نکیر کس بنیاد پر آتے ہیں بھائی؟ سوال و جواب کرنے کے لیے ہی تو آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عذاب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں دوبارہ، اس کا رقم ہے 218۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبیر اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنها مال بسا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ نہیں فرمایا کہ دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے تو ایک کو پیشاب کے احتیاط کی وجہ سے دیا جا رہا عذاب، یعنی پیشاب کی چھینٹیں اس کے بدن پہ پڑتے تھے، احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تر تازہ جو ہے شاخ منگائی، اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک کو ایک قبر پر دوسرے کو دوسرے قبر پہ گاڑ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ تر و تازہ خشک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ جب تک تر و تازہ ہے وہ ڈالیاں، اس وقت تک وہ تخفیف میں رہے گا، پھر اس کے بعد خوش ہوگا تو عذاب، چونکہ اللہ رب العالمین عذاب دینے کا اختیار ہے، وہی دیں گے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے صاف موجود ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اور یہ روایت تو بخاری کی ہے۔ اب ان روایتوں کا انکار کرنا یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ امت کے اندر انتشار اور فتنہ پھیلے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ حجت تو تمام ہے پوری۔ اب آئیے اجماع امت کا 2 مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کروں، اپنی بات کو مکمل کروں، چونکہ ویڈیو بھی لمبی ہو گئی آج کی۔ علامہ ابن حمام اپنی شہر آفاق کتاب المسامرہ میں تحریر فرماتے ہیں، وقت ہوتا تو میں وہ عبارت بھی پیش کرتا، چلیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ منکر نکیر کے سوال اور عذاب قبر اور اس کی نعمتوں کے سلسلے میں روایات منقول ہیں، یعنی سوال اور قبر کے عذاب اور نعمت میں سے ہر ایک کے بارے میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ متعدد سندوں سے اس قدر روایات ہے کہ جو مجموعی طور پر تواتر معنوی کا فائدہ پہنچاتی ہیں، اگرچہ تنہا تواتر کی حد تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہاں پر دیکھیں علامہ ابن حمام تو قبر کے عذاب کے تعلق سے متواتر معنوی کے قائل ہیں کہ یہ اتنی روایتیں اس پیمانے پر آئی ہے کہ یہ تواتر کا حصہ بن گئی ہے، لہٰذا جو تواتر کا انکار کرے، تواتر معنوی کا انکار کرے، تو اس بارے میں علماء کی کیا رائے ہے آپ جان ہی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تفسیر ہے احکام القرآن، اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 181، اس کے اوپر موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ مردوں کی روحیں علیین اور سجین میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کی قبروں میں ان کے جسموں کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ بالخصوص شب جمعہ میں وہ مجلس لگاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اہل جنت کو نعمت سے نوازا جاتا ہے، جبکہ دوزخی کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو صاف موجود ہے، اور یہی مسئلہ فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 1 کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا معلوم چلا کہ اس کا انکار بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ جو حضرات انکار کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین مسئلے کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مسلک مشرب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔